جو نبی اپنی امتی کے دل کے خیال پر آتا ہو، اس نبی سے کوئی اور کیا چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دین سے اتنا ہی بے خبر ہو کہ اسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو خود دین سے اتنا بے خبر ہو کہ اسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو، تب وہ یہ بات کہہ سکتا ہے۔ ورنہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سرکار اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع اور خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، یعنی دل کی کیفیت۔ تو جس نبی کی نگاہوں سے، جس نبی کی وسعت علمی سے امتیوں کے قلب کے خیالات پوشیدہ نہ ہو، تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں اس نبی سے کیا پوشیدہ ہو؟ اور حضور علیہ السلام سے کچھ پوشیدہ رہنا ممکن تھا بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت قدیم البرکت قدیم المرتبہ اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرم ہو۔ یا رسول اللہ آپ سے کائنات کی کوئی اور چیز کیسے چھپ سکتی ہے؟ آپ تو وہ ہیں جس سے رب نے اپنی ذات کو ہی نہیں چھپایا۔ اللہ نے تو اپنی ذات کو آپ پر ظاہر کر دیا، تو کائنات کا کچھ اور آپ سے کیا پوشیدہ رہے گا؟ جو کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، وہ ان آیتوں کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ وہ ان حدیثوں کا مخالف ہے یا نہیں ہے؟ جو ان آیتوں حدیثوں کا مخالف ہے وہ اللہ رسول کا مخالف ہے یا نہیں ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے وہ سب سے بڑا ذلیل ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں کوئی یہ نہیں بولے مولوی صاحب گالی بک رہے تھے، قرآن کی آیت میں نے پڑھی اولئک هم الذلیل، وہی سب سے زیادہ ذلیل میں سے۔ تو کیا ذلیل ہماری دوستی کا حقدار ہے؟ نہیں، ذلیل ہماری دوستی کا عزت دار، اس لیے کہ اللہ نے مومن کو عزت والا بنایا ہے۔ العزت للہ والرسول والمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ مومن عزت دار ہے اور عزت دار کو دوست بناتا ہے، مومن عزت والا ہے اور عزت والے سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے وہ اولئک فی الاذلین، سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے۔ وہ ہماری محبت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری دوستی کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کا حبیب نوری وجود کا حامل ہے۔ حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے قرآن کریم نے احادیث مبارکہ نے آپ کا نور ہونا بیان کیا۔ اس کا کوئی ترجمہ یہ نہ کرے کہ ہم حضور کو بشر نہیں مانتے، ہرگز اپنے دل میں یہ بات نہیں لائیے۔ اس لیے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ کہتے ہیں۔ عبد مانے بندہ، غیر بشر تو نبی ہوتا ہی نہیں۔ وہ احمدوں کی جنت میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ امام احمد رضا کے پیروکار نبی کو نور مانتے، بشر نہیں مانتے۔ کوئی اہل سنت و جماعت نبی کی بشریت کا منکر نہیں ہے، ہم نبی کو بشر مانتے ہیں لیکن نوری بشر مانتے ہیں۔ ہم نبی کو بشر مانتے ہیں لیکن نوری بشر مانتے ہیں۔ تمہاری اور ہماری بشریت کے معنی میں فرق یہ ہے کہ ہم نبی کو نوری بشر مانتے ہیں، تم اپنے جیسا بشر مانتے ہو۔ فرق ہے، ہم نوری بشر مانتے ہیں، تم اپنے جیسا بشر مانتے ہو۔ حضور تمہارے اور ہمارے جیسے بشر نہیں ہے، بشر تو ہے لیکن ہمارے اور تمہارے جیسے نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرماتا بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب۔ جب کتاب قرآن ہے تو کسی بچے سے بھی پوچھ لو کہ نور کون ہے، تو بھی بتا دے گا جس پہ کتاب نازل ہوئی۔ اس لیے کہ یہ بات تو عقل کا تقاضا ہے کہ کوئی کتاب کتنی ہی اچھی تحریر شدہ ہو، اس کتاب میں کتنی ہی قیمتی معلومات موجود ہو، اس کتاب کا کاغذ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کتاب کی بائنڈنگ کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اندھیرے میں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کتاب روشنی کی محتاج ہے۔ جب تک نور نہیں آئے گا کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ رب العالمین ہے، لہذا اس نے کتاب بعد میں بھیجی، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نور پہلے بھیجا۔ اب جاءکم من اللہ نور، ذکر بھی پہلے حضور کا ہے کیونکہ حضور آئے بھی پہلے، وہ کتاب مبین، کتاب آئی بھی بعد میں، اس کا ذکر بھی بعد میں۔
قرآن نے حضور علیہ السلام کو نور کہا ہے، اس لیے کہ نور کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب، روشن کر دینے والا، چمکا دینے والا سورج بنایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف بلاتے اللہ کے حکم سے چمکا دینے والا آفتاب۔ کیونکہ سورج کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو خود ظاہر نہیں ہوتا بلکہ سب کو ظاہر کر دیتا ہے، ہر چھپی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ شان نور کی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کو اسی لیے سورج فرمایا ہے کہ جو نور کی شان ہے وہ سورج کی شان ہے، کیونکہ سورج نوری وجود ہے، ایسا نوری وجود ہے کہ غیر نوری اجسام کو منور کر دیتا ہے۔ ایک سائنس کا تیسری اور چوتھی کلاس کا طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ چاند غیر منور اجسام میں سے ہے، چاند ہماری زمین کی مثل ہے، غیر منور اجسام میں سے ہے۔ یہ جو چاند ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے یہ چاند کی روشنی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چاند کی روشنی ہے۔ جو معمولی سائنس کا چھوٹی کلاس کا طالب علم اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ سورج کی روشنی ہے، جسے چاند منعکس کر کے ہماری طرف لوٹاتا ہے تو ہم اسے چاندنی کہتے ہیں۔ یعنی چاند خود منور نہیں ہے بلکہ یہ سورج کی روشنی ہے جو چاند کو بھی روشن کر دیتی ہے، کیونکہ چاند اپنے چمکنے کے لیے سورج کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں نبی کو چاند نہیں کہا بلکہ سورج کہا، اس لیے کہ جس طرح چاند اپنے چمکنے کے لیے سورج کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح ساری کائنات اپنے چمکنے کے لیے اللہ کے نبی کے نور کی محتاج ہے۔ اللہ نے قرآن میں حضور کو چاند نہیں کہا، سورج کہا، کیونکہ سورج خود بھی چمکتا ہے اوروں کو بھی چمکاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں حضور کو سورج کہا۔ جو حضور کو نور نہیں مانتا وہ ان آیات کا منکر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، حضرت عبدالرزاق کی حدیث ہے، یا رسول اللہ یہ فرمائیے اللہ تبارک وتعالی نے سب سے پہلے کائنات میں کس شے کو تخلیق کیا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر جو یہ سوال کر رہے ہیں حضور علیہ السلام سے، حضرت جابر بن عبداللہ، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جابر اللہ تبارک وتعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا۔ وہاں بھی کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے نور سے ہیں، تو اگر حضور اللہ کے نور سے ہیں تو پھر تو اللہ کا ٹکڑا ہوئے، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا ٹکڑا ہوئے، اللہ کے نور سے ہیں، اللہ کا ٹکڑا ہوئے۔ میں نے کہا نا کہ اگر بے وقوفی کا کہیں علاج ہوتا تو اس حکیم کے پاس ان لوگوں کو ہم ضرور بھیجتے، لیکن افسوس کہ اس کا کوئی علاج ہے نہیں۔ آپ کے گھر ایک چراغ جل رہا ہو، میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں تاکہ آگے بڑھ جائیں۔ آپ کے گھر ایک چراغ جل رہا ہے، چھوٹا سا دیا جل رہا ہے، آپ نے ایک بجھا ہوا چراغ اس چراغ کے ساتھ لگا دیا، اس کی بتی کو اس کی بتی کے ساتھ ملا دیا، اس کی بتی جلے گی یا نہیں جلے گی؟ جل جائے گی نا۔ کیا یہ اس دوسری بتی میں جلنے والا شعلہ اس شعلے کا ٹکڑا ہے؟ اگر ہے تو اس میں کمی کیوں نہیں واقع؟ 1 کروڑ چراغ جلایا، 1 کروڑ چراغ آپ جلا لیں، تیل تو ختم ہو جائے گا لیکن بتی کم نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ اس کا ٹکڑا ہے تو اس سے کم کیوں نہیں ہوگا؟ یہ دنیاوی نور کی مثال ہے، یہ دنیاوی نور کی مثال ہے، تو پھر اخروی اور حقیقی نور کی مثال کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ تو دنیا کے نور کی مثال ہے نا، نہ اس کا ٹکڑا ہے نہ اس کا حصہ ہے، مگر ہے اس سے، ہے اس سے مگر اس کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے۔ اگر اس کا حصہ اور ٹکڑا ہوتا تو 2 4 10 چلنے کے بعد کم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، 10 20 25 50 چراغ جلانے کے بعد پہلے چراغ کو بجھ جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ آپ 1 کروڑ چراغ جلاتے رہیے، اس چراغ کی شمع میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ماننا پڑے گا کہ یہ نور اس کے نور سے ہے مگر اس کا نور نہیں ہے، یہ نور اس کے نور سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کو اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا ہے، لیکن حضور علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کا ٹکڑا، اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی، اس مثال کا حضور علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اس کا مطلب حضور بھی اسی طرح تخلیق ہوئے، نہیں، معاذ اللہ۔ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ جب دنیاوی نور کا یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ 1 چراغ سے 1 لاکھ چراغ جلا لیں تو اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یہ دنیاوی نور کا معاملہ، اس نور کی حقیقت تو ہمارے ذہنوں میں آ ہی نہیں سکتی، تو مثال کیسے دی جائے؟ اللہ کے نور، اللہ تو بے مثال ہے، اس کے نور کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے نور کی تو کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔
اللہ تو بے مثال ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قرآن نے کیا کہا؟ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن نے حضور علیہ السلام کو چمکا دینے والا آفتاب بتایا. قرآن نے حضور علیہ السلام کو نور بتایا. اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا. اور ایک اور حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس نور ظاہری اور اس نور کے ظہور کا بہت نمایاں اور واضح طور پر شرح مسلم شریف میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو نقل کیا. ممکن ہے آپ نے پہلے علماء سے بات فرمائی ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی راویہ فرماتی ہیں رمضان مبارک کا مہینہ تھا, سحری کا وقت تھا, میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر کچھ سی رہی تھی, اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی. سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور میں اس کو ٹٹولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے لگی تو میرا چراغ تو ہاتھ لگ گیا اور چراغ بھی بجھ گیا. اب میں زمین پر ہاتھ کے اشارے سے سوئی کو ٹٹولنے لگی کہ کہیں چبھ نہ جائے, کسی پہ لگ نہ جائے. ہاتھ کے اشارے سے میں زمین پر سوئی کو تلاش کر رہی تھی. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم شریف میں حدیث کو نقل فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فتبینت الابرۃ بشعاع نور وجهه. اچانک ایسے میں حضور علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے, سرکار کے چہرے کی وجہ سے کمرے میں اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے سوئی کو تلاش کر لیا. سرکار کے چہرے کی وجہ سے کمرے میں اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا. احادیث مبارکہ تو بتا رہی ہے سرکار نور ہے, قرآن کی آیت تو بتا رہی ہے سرکار نور ہے. اور جو کہے معاذ اللہ ہمارے جیسے بشر, جو کہے ہمارے جیسے بشر نہیں, ہمارے جیسے بشر, جھگڑا بشر نہیں ہے. میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں, لیکن ہم نوری بشر مانتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جیسے بشر. تو جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے اس کا اسلام و ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور ان کی عقلوں پر تو جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کو الحمدللہ گزشتہ سال دوسری بار حج کی سعادت مجھے حاصل ہوئی. جب میں حج پر گیا وہاں پر ایک سوال میں نے وہاں کے کئی لوگوں سے بھی کیا. مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور. آپ سب کو بھی پتا ہے یہ بات, جبل نور اس پہاڑ کا نام ہے. سارے وہاں بھی اس کو جبل نور کہتے ہیں. جبل نور کا اردو ترجمہ ہوا نوری پہاڑ. جبل نور کا اردو ترجمہ کرنے کو کیا بنا؟ نوری پہاڑ, نور والا پہاڑ, روشنی والا پہاڑ. پہاڑ بھی کہیں نوری ہوا کرتا. لفظ پہاڑ تو پتھر اور مٹی کا تصور ذہن میں لاتا ہے, تو پہاڑ نوری کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پہاڑ جبل نور کہلاتا ہے. کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ اس پہاڑ کی آغوش میں اللہ کے نور یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا. سرکار پر آیات قرآنیہ نازل ہوئی, اسے جبل نور کہا جاتا ہے. اسی لیے کہا نہیں جی نہیں, یہ حضور کی وجہ سے جبل نور نہیں, یہ قرآن کی وجہ سے جبل نور ہے, کیونکہ قرآن نور ہے. ہم نے کہا چلو بھی اور آگے بڑھ جاؤ. جب ہم 8 دن کے لیے مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر نجدیوں کے ہاتھ سے بڑے بڑے سائن بورڈ لکھے ہوئے لگے ہوئے تھے مدینہ منورہ. ہم نے کہا اس کا اردو تو ترجمہ کرو. مدینہ عربی کا لفظ ہے, اس کا ترجمہ ہے شہر, اور منورہ عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے روشنی والا, نور والا. تو ترجمہ ہوا نوری شہر. ترجمہ کیا ہوا؟ نوری شہر. ہم نے کہا وہ نوری پہاڑ تھا, تم نے کہا حضور کی وجہ سے نہیں, قرآن کی وجہ سے. تو یہ بتاؤ کہ نوری شہر کیوں ہے؟ تم نے تو لکھا ہوا ہے مدینہ منورہ نوری شہر. یہ شہر نوری کیوں ہے؟ اسی لیے تو کہ اللہ کا نور تشریف فرما ہے, اسی لیے تو ہے. انہوں نے کہا نہیں جی, کیونکہ کچھ قرآن مکے میں نازل ہوا تھا, کچھ قرآن مدینے میں نازل ہوا تھا, اور قرآن صاحب کا نور ہے, اس لیے اس شہر کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے. ہم نے کہا بھی چلو اور آگے بڑھ جاتے ہیں, جھوٹے کو گھر تک پہنچانا بھی سبحان اللہ, سبحان اللہ, جھوٹے کو گھر تک پہنچانا بھی تو ثواب کا کام ہے. ہم نے کہا یہ تمہارا نجدی خطیب جمعے کا خطبہ پڑھ رہا ہے اور اس میں حضرت عثمان غنی کے لیے ذوالنورین کا لفظ استعمال کر رہا ہے. تمہارا نجدی خطیب جو خطبہ پڑھ رہا ہے اس میں حضرت عثمان غنی کے لیے ذوالنورین کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ذوالنورین کے معنی ہے دو نور والا. ذوالنورین کی کیا معنی؟ دو نور والا. ہم نے کہا بھائی اب بتاؤ دو قرآن تو نازل نہیں ہوئے. ارے پھنس گیا یار, یہ تو مولوی نے کہہ دیا. ہم نے کہا بھی پہلے تم نے کہا وہ جبل نور اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا,
پھر تو نے کہا یہ شہر نوری اس لیے ہے کہ قرآن یہاں بھی نازل ہوا، کچھ صورت مکی ہے کچھ مدنی ہے۔ میں نے کہا تیری عقل پر کون سے پہاڑ کے پتھر پڑے ہیں، ایک آدھ جبل دور کا پتھر ہی اپنے سر میں مار لگتا ہے، تھوڑی سی عقل تجھے آ جائے۔ کون سے پہاڑ کے پتھر تیری عقل پر پڑے ہیں کہ جس نبی کے وجود اور نطفے سے پیدا ہونے والی بیٹیاں جس کے نکاح میں جائیں اس کو نور والا بنا دیں، تو پھر نبی کی نورانیت کا کیا مطلب؟ جس کے نکاح میں گئی بیٹیاں وہ نور والا ہو گیا، تو پھر جس کی بیٹیاں ہیں اس کے نور والا ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان تو آپ کی شان ہے، آپ کی شان تو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ کی عال کی شان یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب درجہ۔ جو کہے کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں وہ ان آیات کا منکر ہے، ان حدیثوں کا منکر ہے، جو حدیثوں کا منکر ہے وہ اللہ رسول کا مخالف ہے، جو اللہ رسول کا مخالف ہے اس کے لیے قرآن نے کیا کہا اولئک فی الاذلین، وہی سب سے زیادہ ذلیل ہو گئے، اور جو ذلیل ہے وہ ہماری دوستی کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ فکر رضا یہی ہے، امام احمد رضا نے ہمیں دوستی اور عداوت کا یہی معیار عطا فرمایا ہے کہ جو تعظیم کرتا ہے اللہ کے اس کے رسول کی، جو تعظیم کرتا ہے ہر اس شے، ہر اس مقام، ہر اس شخصیت اور ہر اس وقت کی جسے اللہ اور اللہ والوں سے نسبت ہے، وہی تمہاری دوستی کا حقدار ہے۔ دیکھیے ہماری ساری محبت اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہیں، ہم کعبے کی عزت کرتے اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ ہے، ہم قرآن کی عزت کرتے اس لیے کہ وہ کتاب اللہ ہے، اور ہم اولیاء کی عزت کرتے اس لیے کہ وہ ولی اللہ ہے۔ ساری عزتوں کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہے، اللہ کو چھوڑ کے کچھ نہیں ہے، ساری عزتوں کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ ولی اس لیے عزت کے لائق ہے کہ ولی اللہ ہے، کعبہ اس لیے عزت کے لائق ہے کہ بیت اللہ ہے، قرآن اس لیے عزت کے لائق ہے کہ کتاب اللہ ہے، اور اللہ کا نبی اس لیے تعظیم اور توقیر والا ہے، شان عظمت والا ہے کہ وہ حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد رضا نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی، امام احمد رضا نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں گے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان نہیں۔ امام احمد رضا نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم اصل ایمان، عین ایمان اور جان ایمان ہے۔ امام احمد رضا نے ہمیں بتایا کہ حضور علیہ السلام کی محبت اصل ایمان، عین ایمان اور جان ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیات قرآنیہ کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں حضور علیہ السلام کی عزت اور تعظیم کا درس عطا فرمایا۔ قرآن کریم سورہ مائدہ شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور وہ ایمان لاتے ہیں میرے رسول پر اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، وہ ایمان لاتے ہیں میرے رسول پر اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی ایمان اسی کا قبول ہوگا جو نبی پر ایمان لا کر ان کی تعظیم بھی کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے، امام احمد رضا کا نظریہ قرآن کا نظریہ ہے، امام احمد رضا کا نظریہ اسلام کا نظریہ ہے، امام احمد رضا کا معیار دوستی اور عداوت قرآنی معیار ہے۔ آپ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح شریف میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، یعنی ایمان اسی کا مقبول ہوگا، ایمان اسی کا قبول ہوگا جو تعظیم اور توقیر بھی کرے گا۔ صرف زبانی کلمہ نہیں پڑھے گا، زبانی کلمہ عبداللہ ابن ابی نے بھی پڑھا تھا، زبانی کلمہ ولید بن مغیرہ نے بھی پڑھا تھا، لیکن
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کا نام لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھا تھا، تعظیم نہیں کی تھی. اس لیے کہ ایمان کا اعلان کیا تھا لیکن دل میں ایمان لفظ نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ اعراف شریف میں ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعظروہ، وہ وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان پر اور ان کی تعظیم کرتے ہیں. یعنی ایمان والے وہ ہیں. اس کو آیات اس طرح کی پیش کی جا سکتی ہیں. اتفاق سے میں حافظ قرآن نہیں ہوں، اس لیے میں بس مختصر سی آیات جو میں نے مضمون تیار کیا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 20 آیات اس بات پر پیش کی جا سکتی ہیں کہ حضور علیہ السلام پر ایمان تعظیم کے بغیر نہیں. ایمان کا دعویٰ زبانی نہیں ہے بلکہ قلبی تعظیم کے ساتھ ہے. فکر رضا یہی ہے. امام رضا نے یہی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ تمہاری دوستی کا محور و مرکز آقا علیہ السلام کی ذات ہے. تم ان سے محبت کرو یا اس سے محبت کرو جو ان سے محبت کرتا ہے. اس سے محبت کرو جو ان سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہ امام احمد رضا نے انہی آیات کی روشنی میں ہمیں یہ تعلیم دی اور بتایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے. دشمن احمد پہ شدت. آج لوگ کہتے ہیں میاں سب سے تلازمہ رکھنی چاہیے بھائی، سب سے بنا کے رکھنی چاہیے، ہمیں تو چندہ لینا ہوتا ہے سب سے. یار جلسے میں تو سبھی کو بلانا پڑتا ہے. نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں چلے گی گاڑی. اگر امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں، اگر اپنے آپ کو حضرت بلال کا غلام بتاتے ہیں، اگر سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا، سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کا، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا اور حیدر کرار کی شجاعت کا مظہر بننا چاہتے ہیں تو پھر دوئی اختیار نہیں کی جائے گی، یک رنگی اختیار کی جائے گی. ایک طرف جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت، جو ان سے عداوت رکھتے ہیں ان سے عداوت. معیار یہی ہے. امام احمد رضا کا پیغام یہی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے. ارے شرک کرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. کوئی صحیح عقیدہ ہے سنت والجماعت کسی گستاخ رسول کا ادب و احترام، اس سے محبت، دوستی اور تعلق قائم نہیں کر سکتا. اس لیے کہ قرآن نے انہیں ذلیل فرمایا ہے. شریف اور ذلیل کی دوستی نہیں ہوتی، عزت والے کی اور کمین کی دوستی نہیں ہوتی. عزت دار کی عزت دار سے دوستی ہوتی ہے، عزت دار کی عزت دار سے رشتہ داری ہوتی ہے، شریف کی شریف سے دوستی ہوتی ہے، شریف کی شریف سے رشتہ داری ہوتی ہے. یہ تو معیار بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ہے، لاجیکلی ہے، فطری ہے، نیچرلی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوا ہنسوں کو دوست بنائے، ایسا نہیں ہوتا. قرآن نے کیا معیار ہمیں عطا کیا؟ قرآن نے ہمیں یہ معیار عطا کیا اور امام احمد رضا نے ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان اسی وقت قبول ہے جب اس میں حضور کی تعظیم ہو. زبانی دعوی ایمان نہیں بلکہ تعظیم کے ساتھ. اور جب تعظیم کے ساتھ ایمان لائے گا کوئی شخص تو پھر اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اور جو آیات قرآنیہ کا انکار کرے، جو احادیث مبارکہ کا انکار کرے، جو نبی کو دیوار کے پیچھے سے بے خبر بتائے، جو نبی کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر بتائے، جو نبی کو معاذ اللہ مر کر مٹی میں ملنے والا بتائے، جو نبی کے حاضر و ناظر جاننے والے پر شرک و کفر کے فتوے لگائے، وہ آیات قرآنیہ کا منکر ہے، احادیث مبارکہ کا منکر ہے. اور آیات و احادیث کا منکر ہونے کی وجہ سے اولئک فی الاذلین کا مصداق ہے. یہ وہی سب سے بڑی لوگ اس سے. اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اے حبیب فرما دیجیے اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو ان کا. قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اے حبیب فرمائیے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو، ان کی گستاخی کرتے ہو، ان کی بے ادبی کرتے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. معذرتیں مت کرو، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. معذرتیں مت کرو. نہیں یہ یوں نہیں، ہمارا مطلب یوں نہیں، یوں تھا.
ہم یوں نہیں یوں کہہ رہے تھے، نہیں جی انہوں نے یوں نہیں یوں کہا ہے. کوئی تھانوی کی عبارت کی وضاحت کر رہا ہے، کوئی امبیڈوی کی عبارت کی وضاحت کر رہا ہے، نہیں کوئی وضاحت نہیں چلے گی. قرآن نے بالکل صاف طور پر کہہ دیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، معذرتیں مت کرو، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص لاکھ کلمہ پڑھتا رہے لیکن اگر نبی کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا تو وہ آیات کا اور رسول کا استحضاء کرنے والا ہے. اور قرآن نے ایمان لانے کے باوجود اس کے کافر ہونے کا اعلان کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، معذرت مت کرو تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی تم اس کی شان گھٹاتے ہو، تم ان کی بات میں گستاخی کرتے ہو. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دلیل فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کی دلیل آ گئی. اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی دلیل فرمایا. جانتے ہیں دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل اسے کہتے ہیں جس سے دعویٰ ثابت کیا جاتا ہے. دلیل اسے کہتے ہیں جس سے دعویٰ ثابت کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عدالت میں چیف جسٹس اپنی کرسی پر بیٹھا ہے، ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے جس پر قتل کا الزام ہے اور دوسرا آدمی دلیلیں دے رہا ہے کہ یہ قاتل ہے. جسٹس نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے لیکن دلائل کی بنیاد پر اگر دعویٰ ثابت ہو گیا تو اسے پھانسی چڑھا دے گا. جسٹس نے اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے لیکن دلائل کی بنیاد پر، دلیل وہ ہوتی ہے جس سے دعویٰ ثابت ہوتا ہے. بغیر دیکھے چیف جسٹس نے اس کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن دلیل کی موجودگی میں دعویٰ ثابت ہو جائے گا. وکیل کہہ رہا ہے اس نے قتل کیا ہے، وکیل نے بھی اس کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور عدالت بھی یہ کہے گی کہ اس نے قتل کیا اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے. عدالت نے بھی نہیں دیکھا، وکیل نے بھی بغیر دیکھے دلائل کی بنیاد پر ثابت کیا اور جج نے بھی بغیر دیکھے دلائل کی بنیاد پر تسلیم کیا. اس لیے کہ دلیل اس کو کہتے ہیں جس کی موجودگی میں دعوے کا بغیر دیکھے اقرار کیا جاتا ہے. مخلوق میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، سرکار کے بتانے سے سب نے اقرار کیا ہے. اس لیے کہ حضور دلیل ہے اللہ دعویٰ. ہم سب نے اقرار کیا نا لا الہ الا اللہ کا. کس بنیاد پر؟ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ دلیل ہے لا الہ الا اللہ کی. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے جو محمد رسول اللہ سے ثابت ہوتا ہے. جس نبی کو رب نے اپنی دلیل فرمایا ہے جو اس کا ادب نہ کرے، جو اس کا تعظیم نہ کرے، جس نبی کے وجود سے خدا کی ذات ثابت ہوتی ہے، جس نبی پر ایمان سے کسی کا اسلام ثابت ہوتا ہے، اس نبی کی تعظیم نہ کرے، اس کا ادب نہ کرے، وہ ہماری محبت کا حقدار نہیں ہو سکتا، وہ ہماری دوستی کا حقدار نہیں ہو سکتا. قرآن نے ہمیں بتایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم، یہ میرے محبوب کی شان ہے کہ اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اس کا قول میرا قول ہے، اس کا فعل میرا فعل ہے. خود حضور علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. جو اس نبی کی شان کا انکار کرتا ہے وہ ہماری دوستی کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نبی کی رحمت کا رب نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر اعلان کیا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر دیا. جس نبی کی عظمت کا اللہ نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہہ کر اعلان کیا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ پر نازل کرے صرف اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود. جس نبی کی فضیلت کا اللہ نے ورفع بعضهم درجات کہہ کر اعلان کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے جسے باقی سب نبیوں اور رسولوں پر ہم نے درج و فضیلت عطا فرمائی. جس نبی کی کہ اخلاق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر اعتراف اور اعلان فرمایا ہے کہ حبیب علیہ السلام بے شک آپ اخلاق کی عظیم ترین منزل پر پائے ہیں. جس نبی کی علمیت کا اللہ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ کہہ کر اعلان کیا ہے کہ محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا.
جس نبی کی اطاعت کا رب نے میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ کہہ کر اس کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی. جس نبی کے آباء و اجداد اور اولاد کی رب نے قرآن میں وما لدیم وما ولد کہہ کر قسم بیان کی. جس نبی کے اپنے وجود اور حیات کی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کہہ کر اللہ نے قرآن میں قسم بیان کی. محمود آپ کی عمر مبارکہ کی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ نے حضور کی عمر مبارک آپ کی حیات ظاہری کی قسم بیان فرمائی. جس نبی کے مقام ولادت کی قسم اللہ نے لا اقسم بہذا البلد کہہ کر قرآن میں بیان فرمائی. اور جس نبی کے مقام مدفن کی قسم اللہ نے وہذا البلد الامین کہہ کر قرآن میں بیان فرمائی. جس نبی کی ذات کی قسم اللہ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کر بیان فرمائی کہ وہ ذات جس پر اللہ اس کے سارے فرشتے ہر وقت ہر دم درود بھیج لگے ہیں. اور جس نبی کے ذکر کی فضیلت اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر بیان کی کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. اس نبی کی کوئی گستاخی کرے, اس نبی کی عظمت کا کوئی انکار کرے, اس نبی کی کوئی توہین کرے, ان کی ازواج کو کوئی گالی دے, ان کے اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کرے, ان کے صحابہ پر کوئی تبرہ کرے, ہم اس سے دوستی کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ نبی کہ قرآن کی ایک ایک آیت ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. امام علیہ السلام فرماتے کہ اے رضا خود صاحب قرآن مداح الحضور تجھ سے کب ممکن ہے کہ مدحت رسول اللہ کی. احمد رضا تو حضور کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ان کا رب ان کی تعریف بیان کر رہا ہے, ان کا رب ان کی ثنا بیان کر رہا ہے, ان کا رب ان کی شان بیان کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کا ادب سکھایا, حضور کے نام کا ادب. ہم یا محمد کہہ کے ان کو مخاطب نہیں کر سکتے, یا رسول اللہ کہیں گے, یا نبی اللہ کہیں گے, یا نور اللہ کہیں گے, یا حبیب اللہ کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں ادب سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے لوگوں نبی کے پکارنے کو ایک دوسرے کے پکارنے جیسا نہ ٹھہراؤ. ہم ایک دوسرے کو کیسے پکارتے ہیں؟ او بھائی, بھتیجے, بھانجے, ماموں, چچا, ذرا سننا, ایسے پکارتے ہیں نا ایک دوسرے کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. نبی کے پکارنے کو, نبی کے مخاطب کرنے کو, نبی کے بلانے کو ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ ٹھہراؤ. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب نبی کو پکارو تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارو, یا نبی اللہ کہہ کر پکارو, یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو, یا نور اللہ کہہ کر پکارو. اس لیے کہ ان کا پکارنا, ان کو پکارنا, کسی اور کو پکارنا ایک برابر نہیں ہو سکتا. اور یہ تو دنیا کا بھی قانون ہے کہ جس کی تھوڑی سی بھی عزت ہوتی ہے لوگ اس کو اس کے منصب سے پکارتے ہیں. آپ اسپتال میں جا کر ڈاکٹر کا نام نہیں لیتے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. آپ کورٹ میں جا کر جج کا نام نہیں لیتے, جج صاحب کہتے ہیں. آپ اسکول میں جا کر استاد کا نام نہیں لیتے, سر کہتے ہیں, ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں. کیوں؟ اس کا کوئی نام ہے نا, نام لے کے پکارے نہیں. اس لیے کہ یہ اس کا ادب ہے, یہ اس کا احترام ہے کہ ہم اسے اس کے منصب سے پکاریں. تو ایمان سے کہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا, ان کو یا حبیب اللہ ہی کہہ کر پکارنا زیب دیتا ہے. جن کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ان کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہی زیب دیتا ہے. جن کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ان کو یا نبی اللہ کہہ کر ہی پکارنا زیب دیتا ہے. اسی لیے قرآن نے بتایا کہ نبی کے پکارنے کو ایک دوسرے جیسا پکارنا نہ ٹھہرا. حضور کے نام کا ادب سکھایا کہ حضور کو نام لے کر مخاطب نہیں کرو جس طرح ایک دوسرے کو مخاطب کرو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی ادب سکھایا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو خبردار اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ذات کا ادب, کتنا ادب. ایک حدیث سنا کے بعد آگے بڑھا. بخاری شریف باب فضائل نوافل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے کہ میں بچہ تھا اور میں حضور علیہ السلام کے گھر موجود تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے اور سرکار نے نماز کی نیت باندھی. میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا جس طرح نمازی کھڑا ہوتا ہے. سرکار علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف
لے جا کر میرے سر کو پکڑا اور مجھے اپنے برابر میں کھڑا کر لیا. اس لیے کہ جب دو نمازیوں پر مبنی جماعت ہو تو پھر مقتدی کو امام کے برابر میں کھڑا ہونا ہوتا ہے. آپ بچے تو نہیں جانتے تھے مسئلہ. حضور نے سر پکڑ کے اپنے برابر میں کھڑا کر لیا. فرماتے میں پھر پیچھے ہٹ گیا. حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنا ہاتھ بڑھایا, پھر مجھے اپنے برابر میں کھڑا کر لیا, میں پھر پیچھے ہٹ گیا. حضور علیہ السلام نے پھر تیسری بار اپنا ہاتھ بڑھایا, مجھے سر سے پکڑ کے اپنے برابر میں کر لیا, میں پھر پیچھے ہٹ گیا. حضور علیہ السلام نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا, عبداللہ کس چیز نے تمہیں میرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے روکا؟ میں تمہیں بار بار کھڑا کر رہا ہوں, تم پیچھے جاتے ہو. کس چیز نے تمہیں روکا میرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے؟ سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب. آپ بھی سنیں, وہابی بھی سنیں اور اپنا سب بھولیں کہ صحابہ حضور علیہ السلام کی کیسی تعظیم کرتے تھے اور اس تعظیم کی وجہ سے ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, عبداللہ تمہیں کس چیز نے میرے برابر میں نماز کھڑے ہو کے پڑھنے سے روکا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے, میں نے شرمندگی کے ساتھ تعجب کے ساتھ حضور سے فرمایا, یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں. فرماتے میں نے اور کچھ نہیں کہا, میں نے کہا رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں. مطلب صحابہ کا ایمان تھا کہ نبی کے برابر میں کھڑا بھی نہیں ہوا جا سکتا, نبی کی برابری کرنا تو بہت دور کی بات. اچھا ایمان سے کہیں حضور کیا خالی نبی تھے؟ ان کے چچا نہیں تھے, ان کے تایا بھی تو تھے حضور علیہ السلام رشتے میں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے سگے تایا بھی تو تھے حضور, کہ حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا بھائی, حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچا تھے, تو آپ تایا بھائی بھی تو تھے. تو یہ جو بھائی بھائی کی رقم لگاتے ہیں کہ نبی کی تعظیم بھائی کی طرح کرنی چاہیے, تو حضور تو ان کے واقعتاً بھائی تھے, حضور واقعتاً ان کے بھائی تھے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے مجھ سے یہ فرمایا کہ عبداللہ تمہیں کس چیز نے میرے برابر میں نماز کھڑے ہو کے پڑھنے سے روکا, تو میں نے ادب سے عرض کی, یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں. پتہ چلا کہ صحابہ کا ایمان اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ایمان تعظیم کی بنیاد پر تھا, وہ ایمان ادب کی بنیاد پر تھا, اپنے جیسا سمجھنے کی بنیاد پر نہیں تھا, بڑا بھائی سمجھنے کی بنیاد پر نہیں تھا, دیوار کے پیچھے سے بے خبر سمجھنے کی بنیاد پر نہیں تھا, مر کے مٹی میں مل جانے کی بنیاد پر نہیں تھا, بلکہ وہ ایمان نبی کی تعظیم اور ادب کی بنیاد پر تھا. ہم اسی لیے اس شخص کو اپنی محبت کا حقدار جانتے ہیں جو نبی کا تعظیم اور ادب کرتا ہے. وہ ہماری دوستی کا حقدار ہے, وہ ہماری محبت کا حقدار ہے. تو قرآن نے ہمیں کیا بتایا؟ قرآن نے ہمیں نبی کے نام کا ادب بتایا, قرآن نے ہمیں نبی کی ذات کا ادب بتایا, بلکہ قرآن نے ہمیں نبی کے گھر کا ادب بتایا. قرآن نے ہمیں نبی کے گھر کا ادب بتایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, اے نبی علیہ السلام وہ جو آپ کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں, قرآن کا اکثرهم لا یعلمون, ان میں سے اکثر عقل نہیں ہے, بے وقوف, نادان, نہ سمجھ. گویا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ادب سکھا رہا ہے کہ نبی کے دروازے پر جاؤ تو آواز نہیں دو, نبی کے دروازے پر جاؤ تو آواز نہیں دو. باقی سب کے لیے ادب یہی ہے, باقی سب کے لیے طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو دستک دیں, لیکن سرکار کی چوکھٹ کا ادب یہ ہے کہ دستک نہ دو بلکہ انتظار کرو. حضور علیہ السلام خود تشریف لائے. قرآن کہتا ہے یہ جو آپ کے باہر سے آواز دیتے ہیں یہ عقل والے نہیں, اکثر لا یعقلون, ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. تو قرآن کا کیا تھا, اگر حضور بھی ہماری طرح ہوتے تو ہمارے جیسے کا تو طریقہ یہ ہے کہ جس کے گھر ہم جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے آواز دیتے ہیں, منصور بھائی ذرا تشریف لائیے, یہ طریقہ ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی ہم جیسے نہیں ہیں. قرآن نے ہمیں بتایا کہ نبی ہم جیسے نہیں, اگر ہم جیسے ہوتے تو ان کے دروازے کو بھی دستک دینے اور آواز دینے کی اجازت ہوتی. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, اے علیہ السلام بے شک وہ جو آپ کو دروازے کے حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں اکثر لا یعقلون, ان میں سے اکثر عقل والے نہیں. یعنی آپ کا ادب کیا ہے, آپ کی بارگاہ میں ادب و احترام یہ ہے کہ دستک نہ دی جائے, آواز نہ دی جائے, انتظار کیا جائے حتیٰ کہ سرکار کو تشریف لے آئے. کیوں انتظار کیا جائے؟ اس لیے کہ جو نبی کے اپنی طرف آنے کا انتظار کرتا ہے یہ نبی نہیں آ رہے, یہ تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے. نبی نہیں آ رہے تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے, یہ رحمت آ رہی ہے. تو جتنی دیر رب کی رحمت کا انتظار کرے گا
اتنی ہی رحمت چھما چھم برسے گی، ویسا ہی کرم بھی ہوگا، ویسا ہی انعام بھی ہوگا، ویسا ہی انعام بھی ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کے گھر کے حضور کے گھر والوں کا بھی ادب سکھایا ہے۔ کیا ادب سکھایا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، نبی کے گھر والوں سے جب کچھ بات کرنا چاہو تو حجاب میں کرو، پردے میں کرو، سامنے مت جاؤ، آڑ میں کھڑے ہو جاؤ، ایک طرف ہٹ جاؤ، سامنے مت جاؤ۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب ان سے کوئی سوال کرو کوئی بات کرو تو حجاب کے ساتھ کرو، پردے کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ یہ ادب ہے ان کے گھر کا، یہ احترام ہے ان کے گھر کا، ان کے گھر میں ادب نہیں ڈالو۔ یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ جو رب اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے، کس کو سکھا رہا ہے؟ ایمان والوں کو سکھا رہا ہے۔ کیوں سکھا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم ایمان تو لائے ہو لیکن ادب نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ایمان لائے تو ہو لیکن قبول کب ہوگا؟ جب ادب کرو گے، جب احترام کرو گے تو پھر تمہارا ایمان قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا کہہ کر حضور کی محفل کا ادب سکھایا کہ بار بار میرے محبوب کو مخاطب نہیں کرو، پہلے غور سے سنو۔ راعنا کہہ کر مخاطب مت کرو، انظرنا کہہ کر مخاطب کرو۔ راعنا کے معنی ہماری رعایت کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ یہ لفظ یہودی بگاڑ کر کہتے ہیں، اس لیے تم انظرنا کہو، اے اللہ کے نبی ہم پر نظر کرم کیجیے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ اللہ ادب سکھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو ادب والا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ادب سکھا رہا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ کر اللہ نے نبی کی بات کا ادب سکھایا ہے۔ ہم ایک دوسرے جب بات کرتے ہیں آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، کبھی ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا جب نبی کی بارگاہ میں تم ہو تو اللہ فرماتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اور آپ حیران ہو گئے سن کر کہ آج بھی نجدی حکومت کی موجودگی کے باوجود حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر یہی آیت لکھی ہوئی ہے۔ حضور کے روضہ مبارکہ پر یہی آیت جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ خبردار نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اور آج بھی وہاں پر کوئی آواز بلند کرے تو باوجود بدعقیدہ نہ ہونے کے نجدی بھی اسے ڈانٹ دیتا ہے کہ یہاں پر آواز بلند نہ کر۔ ارے نبی کے ادب کا جو حکم اللہ نے قرآن کریم میں عطا فرمایا وہ سرکار علیہ السلام کی حیات ظاہری میں جیسا تھا ویسا مثال کی بات کی۔ اس لیے یہ تو پردہ ہے، یہ سورج کا چھپنا ہے، فنا ہونا نہیں ہے، پردہ ہے۔ آج کوئی آیت لکھی انہوں نے نہیں لکھی ہے، پہلے سے لکھی ہوئی، ہمارے آباء و اجداد میں لکھی ہوئی، ہمارے اسلاف میں لکھی ہوئی۔ نجدی گورنمنٹ تو اب آئی ہے نا 100 سال سے، پہلے سے لکھی، سینکڑوں سال سے لکھی ہوئی، وہی آیت لکھی ہوئی خبردار نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند نہ کرو۔ یہ ان کی بارگاہ کا ادب کس نے سکھایا؟ رب نے سکھایا۔ کیوں سکھایا؟ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا ادب والا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے فیصلے کا ادب سکھایا۔ کیسے سکھایا؟ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میں تو آپ کے رب کی قسم میں سے ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مانے، اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں، جو فیصلہ آپ ان کے حق میں کر دیں، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، پھر اس فیصلے کے متعلق اپنے دل میں ذرہ برابر بھی بدگمانی نہ لائے بلکہ اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ قرآن سکھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو ادب والا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو ادب والا دیکھنا چاہتا ہے، تو ادب والوں کی دوستی تو ادب والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ادب والے کی دوستی گستاخ کے ساتھ نہیں ہو سکتی، محبت والے کی دوستی عداوت والے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم قرآن حمید نے ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کا، کہ حضور علیہ السلام کی پکار، پہلے تھا حضور کو پکارنا اور ہمیں حضور کا پکارنا، یعنی پہلے جو بات میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم حضور کو پکار دیں تو اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے سے نہ ٹھہراؤ، اور اب حضور کسی کو پکارے۔ اللہ نے حضور کی پکار کا ادب کیسے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جب تم میں سے کسی کو اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ساری دنیا کا کام چھوڑ دو، میرے حبیب کے پاس آ جاؤ۔ یہ ادب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مومن ہو اور میں مومن کو ادب والا دیکھنا چاہتا ہوں، تم ایمان والے ہو اور میں ایمان والے کو ادب والا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو ایمان والا ہے وہ ادب والا ہے، اور ادب والے کی ادب والے سے دوستی ہے۔
محبت والے کی محبت والے سے دوستی ہے، احترام والے کی احترام والے سے دوستی ہے۔ قرآن نے تو بعد مثال حضور علیہ السلام کے دربار کا، آپ کی درگاہ کا ادب بھی سکھایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر اللہ سے توبہ کرو، یہ رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ 56 آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے، یہ ساری آیتیں ہمیں ادب بتا رہی ہیں، حضور کی شان بتا رہی ہیں۔ میری معذوری اور مجبوری ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، ورنہ 560 آیتیں پڑھاتا، سارا قرآن پڑھا ہوں، بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک سارا قرآن حضور کا ادب، حضور کی تعظیم، حضور کی شان، حضور کی عظمت ہے۔ اسی لیے تو امام نے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی سرکار و قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے، نہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اب جو حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اب جو حضور علیہ السلام کے ادب کا انکار کرے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جو دوستی کا معیار قرآن نے بتایا کہ اتنی تعظیم، اتنی شان والی ذات، اتنی ادب، اتنا احترام سکھائے جانے کے باوجود جو اللہ اس کے رسول کی گستاخی کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے، کسی کی گستاخی کرنا اس کو تکلیف پہنچانا ہے، جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا آپ کو کہ جس طرح حضور کی تعظیم رب کی تعظیم ہے، حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، میں نے آپ کو سامنے آیات قرآنیہ پیش کی ہے، بالکل اسی طرح حضور کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت ہے۔ اللہ تو گستاخ رسول پر لعنت کرے اور ہم دوستی کریں، کیسے ممکن ہے؟ جسے اللہ نے ذلیل کہا اور جس پر اللہ نے لعنت کی وہ ہماری دوستی کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی لعنت کا مستحق ہے وہ ہماری رشتہ داری اور محبت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ معیار محبت کیا ہے؟ معیار محبت یہی ہے کہ جو ان کا ادب کرتا ہے ہم اس کا ادب کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے ہم اس سے عداوت رکھتے ہیں، جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ یہی امام اہل سنت نے ہمیں پیغام عطا فرمایا اور ہمیں بتا دیا کہ دشمن رحمت پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کی، لعنت کر دی ہم نے اس شخص پر جو اللہ کا گستاخ، اللہ کے رسول کا گستاخ، نبی کے ازواج کا گستاخ، نبی کے اہل بیت کا گستاخ، نبی کے صحابہ کا گستاخ یا اولیاء کا گستاخ، کسی کا بھی گستاخ ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس محبت کے معیار میں ذرا بھی گنجائش نہیں رکھی۔ آیت مبارکہ کا اگلا حصہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ جو گستاخی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وہی سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ گستاخی کرنے والے تمہارے کتنے قریب کیوں نہ ہوں، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، چاہے وہ تمہارے بیٹے ہوں، چاہے وہ تمہارے بھائی ہوں، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہوں۔ چاروں باتیں قرآن نے بیان کی، قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، یعنی ان میں سے کوئی بھی ہو تمہاری دوستی کا قابل نہیں ہے، تمہاری محبت کا حقدار وہ نہیں ہے۔ کون؟ جو اللہ اس کے رسول کا گستاخ۔ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم ہرگز نہ پاؤ گے اس شخص کو کہ جو گستاخی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، کہ دوست بنائے ایمان والا اسے، چاہے اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا دوست ہو۔ یہ معیار ہمیں کس نے دیا ہے؟ قرآن نے ہمیں یہ معیار عطا کیا۔ ان میں سے کوئی بھی وہ لیکن وہ اسے اپنا دوست نہیں بنا سکتا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے نہیں بنا سکتا کہ وہ ایمان والا ہے اور وہ بے ایمان ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے فرما دیا
تحقیق کہ تم کافر ہو چکے بعد ایمان لانے، گستاخی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم ہو ایمان والے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ساری انسانیت نقصان میں ہے، سب نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. قرآن نے ایمان والا کس کو کہا ہے؟ آمنوا، جو ایمان لائے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان والے. قرآن نے آمنو کہا ہے ان کو جو ایمان والے ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ سنیے، اہل تفسیر نے فرمایا کہ آمنو میں 4 حرف ہیں، الف میم نون واو. ایمان والے آمنو، آمنو میں 4 حرف ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا آمنو کا پہلا حرف ہے الف، یعنی اللہ پر ایمان لانا ویسا جیسا کہ اللہ پہ ایمان لانے کا حق ہے. ایمان والے کون؟ آمنو. آمنو کا پہلا حرف کیا ہے؟ الف، یعنی اللہ کو ماننا ویسا ماننا جیسا اللہ کو ماننے کا حق ہے. جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جھوٹ بھی ایک چیز ہے، اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ٹھٹے کرتا ہے. جنہوں نے یہ کہا اللہ خیر الماکرین، اور ترجمہ قرآن میں لکھ دیا کہ اللہ سب سے بڑا مکار ہے، انہوں نے اللہ کو ویسا مانا جیسا ماننے کا حق ہے؟ نہیں مانا. ترجمہ میں لکھا ہوا اٹھا کے دیکھ لیجیے، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ دیکھ لیجیے، مفتی نذیر احمد کا ترجمہ دیکھ لیجیے. واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بڑا مکار ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ٹھٹے بازی کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جھوٹ بھی ایک چیز ہے، اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. امکان کی اس کا کتاب لکھی گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کو مانتے ہیں، کیسا مانتے ہیں؟ ومن اصدق من اللہ، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کوئی کر نہیں سکتا. تو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا مانا، انہوں نے ویسا نہیں مانا جیسا اللہ کو ماننے کا حق ہے. اور انہوں نے بھی نہیں مانا کالے جھنڈے والوں نے جو کہتے ہیں 40 سپاہی میں 10 بکری کھا گئی، اس لیے کہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جو کہتا ہے 10 سپاہی بکری کھا گئی، اس کا مطلب وہ اللہ کی حفاظت کا انکار کرتا ہے. اور جو اللہ کی حفاظت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کو ویسا نہیں مانتا جیسا اللہ کو ماننے کا حق ہے. تو پتہ چلا نہ وہابیہ نے اللہ کو ویسا مانا جیسا اللہ کو ماننے کا حق ہے، نہ رافضیہ نے اللہ کو ویسا مانا جیسا کہ اللہ کو ماننے کا حق ہے. اللہ کو احکم الحاکمین مانا ہے اہل سنت و جماعت نے. آمنو کا الف، اللہ کو مانو ویسا مانو جیسا اللہ کے ماننے کا حق ہے. آمنو کا دوسرا حرف ہے میم، میم کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے بعد اللہ کے محبوب کو مانو جیسا ان کو ماننے کا حق ہے. ایسا نہیں مانو کہ دیوار کے پیچھے سے بے خبر بتاؤ، ایسا نہیں مانو کہ مر کر مٹی میں ملنے والا بتاؤ، ایسا نہیں مانو کہ معاذ اللہ اپنے جیسا بشر بتاؤ، ایسا نہیں مانو کہ بڑے بھائی کی تعظیم کا حکم دو. نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ویسا مانو جیسا ماننے کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی، ابھی آپ نے آیات قرآنیہ سنی، اس شان کے مطابق اللہ کا نور مانو، اللہ کا نبی مانو، اللہ کا حبیب مانو، رحمت للعالمین مانو، جامع کائنات مانو، حبیب کبریا مانو، محبوب خدا مانو. اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا اہل سنت و جماعت نے مانا. ورنہ روافض نے بھی نہیں مانا اور وہابیہ نے بھی نہیں مانا کہ روافض معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت کا انکار کرتے ہیں، جن کو حضور نے حکم دے کر مصلی پر کھڑا کیا. سبحان اللہ. جو حضور علیہ السلام کا حکم نہیں مانتا وہ حضور کو نہیں مانتا جیسا ماننے کا حق ہے. تو روافضیوں نے حضور کو ویسا مانا جیسا ماننے کا حق ہے، اس لیے کہ وہ حضور کی بیویوں کو گالی دیتے ہیں. کسی کی بیوی کو گالی دینے والا اس کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ان کے خلفاء کو گالی دیتے ہیں. کسی کے خلفاء کو گالی دینے والا اس کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. نہ روافض نے ویسا مانا نہ وہابیہ نے ویسا مانا. اہل سنت و جماعت نے حضور کو مانا جیسا ماننے کا حق ہے. آمنو کا تیسرا حرف ہے نور، سارے نبیوں کو مانو ویسا مانو جیسا ماننے کا حق ہے. جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں مانا باقی نبیوں کو کہتے ہیں، انہوں نے تو اپنے ہی نبی کو ویسا نہیں مانا جیسا ماننے کا حق ہے. آمنو کا چوتھا حرف ہے باؤ، سارے ولیوں کو مانو ویسا مانو جیسا ماننے کا حق ہے. تو پتا چلا کہ آمنو ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے جنہوں نے اللہ کو مانا جیسا اللہ کو ماننے کا حق ہے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جیسا ان کو ماننے کا حق ہے، جنہوں نے نبیوں کو مانا
جیسا ان کو ماننے کا حق ہے، جنہوں نے ولیوں کو مانا جیسا ان کو ماننے کا حق ہے۔ جو ولیوں کا انکار کرتا ہے، جو حضور کی شان و عظمت کا انکار کرتا ہے، وہ تو آمنو کے دائرے سے ہی بات ہے۔ جب آمنو میں نہیں ہے تو اللہ فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر نقصان والوں میں کامیاب صرف اہل سنت و جماعت، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان والے، آمنو والے، ایمان والے، اہل سنت و جماعت کامیاب اور کامران ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی تو ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان نقش کیا ہے۔ کون ہے؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے، کون ہے یا نبی سلام علیہ کا پڑھنے والے، کون ہے نبی کی ناموس پر جان دینے والے، کون ہے نبی کی عظمت پر قربان ہونے والے، کون ہے نبی علیہ السلام کی شان پر اپنا تن من دھن قربان کر دینے والے، اہل سنت و جماعت۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں کہ دوستی کریں ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کے گستاخ ہیں۔ تو محبت اور عداوت کا معیار ہمیں قرآن نے دیا، اور پھر اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جو ایسا کریں گے کیا کہ ادب والوں کا ادب کریں گے، گستاخوں سے نفرت کریں گے، جو ایسا کریں گے اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ وعدہ فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، ہم انہی کو جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں۔ سبحان اللہ، جنت میں صرف اہل سنت جائیں گے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ سبحان اللہ، یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، یہ قرآن کی اس آیت کی روشنی نے کہا ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو ایسا کریں گے یعنی نبی سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں گے اور نبی کی گستاخی کرنے والوں سے نفرت کریں گے، اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم جنت میں داخل کریں۔ سبحان اللہ، اسی لیے امام سنت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ جنت بھی حضور کی ہے اور جنت میں جائیں گے بھی حضور، سبحان اللہ، دوسرا کوئی نہیں جائے گا۔ امام اہل سنت قاضی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ پیغام دیا، ہمیں اپنی 63 سالہ حیات ظاہری کے ایک ایک لمحے میں اس مشن پر آگاہ و باخبر کیا، آیات قرآنیہ کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، نعت شریف کے تحریر کی صورت میں، 1400 تصنیفات کی صورت میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ امام اہل سنت دعا فرماتے ہیں کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچے کہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا بھی فرمائی کہ اللہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی سنی مرے تو پھر ایسا نہیں ہو کہ لوگ کہیں فاسق و فاجر گیا، بلکہ یہ ہو کہ عرش پر دھوم مچے کہ مومن صالح ملا ہے، اور فرش سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا۔ امام اہل سنت نے ہمیں یہ فکر عطا فرمائی، یہ سوچ عطا فرمائی، یہ کرائٹیریا اور معیار عطا فرمایا دوستی اور عداوت کا۔ قرآن کی آیات طیبات کی صورت میں نے بہت تفصیل آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، لیکن میری ساری گفتگو کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب کل آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب کل قرآن کریم اٹھائیں، کنز ایمان شریف 28واں سپارہ نکالیں، سورہ مجادلہ کا آخری رکوع کھولیں اور پھر ایک مرتبہ خود بھی اس کو پڑھ لیں اور اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ جو کچھ مولانا عبد الوہاب نے مضمون بیان کیا تھا کیا واقعتاً قرآن نے اسی طرح کہا ہے؟ یہی بات بتائی گئی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا گستاخ ہے وہی سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے، اور جو ایمان والا ہے اللہ فرماتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس سے دوستی کرے جو اللہ اس کے رسول کا گستاخ ہے، اور جو ایسا کرے گا یعنی اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے گا اور ان کی گستاخی کرنے والوں سے نفرت کرے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے یہی وہ ہے جس کے دل میں ایمان نقش کیا گیا ہے، انہی کو ہم جنت میں لے جائیں گے۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ کون سی؟
جو اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی گستاخی کرنے والوں سے عداوت اور بغض اور نفرت رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی میری جماعت ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی جماعت میں ہونا چاہتے ہیں یا بیچ والی جماعت میں رہنا چاہتے ہیں۔ ادھر بھی صحیح ہے، ادھر بھی صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم تو یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا لوگ۔ ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ یک درگیر محکم گیر، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ، دوئی نہیں چلے گی یہاں پر۔ یک رنگیر کیا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، میں نے بتا دیا اس کی محبتوں کا معیار اللہ کی ذات ہے۔ ہم اللہ کی کتاب کا ادب کتاب اللہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے گھر کا ادب بیت اللہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے محبوب کا ادب رسول اللہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے ولیوں کا ادب ولی اللہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہماری ساری محبتوں کا معیار اللہ کی ذات ہے۔ اب جو رسول اللہ کا گستاخ ہے وہ رسول کا نہیں، اللہ کے رسول کا گستاخ ہے، اور جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے یعنی اللہ کے رسول کی نہیں مانتا یا اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تو گستاخ تو اللہ کا ہوگا۔ بھائی جو میرے بھیجے ہوئے کی بات نہیں مانتا تو گستاخ تو میرا ہوا نا، کہ میں نے کسی کو بھیجا تو اس کی بات ہی نہیں مان رہا۔ جو حضور کا گستاخ ہے وہ بظاہر حضور کا گستاخ ہے، حقیقت میں اللہ کا گستاخ ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام تو اللہ کے سفیر ہیں، حضور علیہ السلام تو اللہ کی رحمت پہنچانے والے ہیں، اللہ کی نعمت پہنچانے والے ہیں۔ خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا کام تو بانٹنا ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ذات، میرے ہاتھ تو اللہ نے بنائے بانٹنے کے لیے، میں تو تقسیم کرنے والا، دینے والی ذات تو اللہ کی۔ اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے، پھر میں جس کو چاہتا ہوں تقسیم کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کس کو تقسیم کرتے ہیں؟ تقسیم کار سے اس کو ملتا ہے جو ادب کرتا ہے، جو احترام کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے۔ تو عداوت اور محبت کا معیار قرآن نے ہمیں بتایا۔ سورہ مجادلہ کا آخری رکوع اللہ نے ہمیں بالکل صاف طور پر بتا دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت رہتی ہے۔ الحمدللہ میں نے 60 سے زیادہ آیات قرآن آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جس نے بالکل اس بات کو واضح کر دیا، انہیں کسی کا نام لینے کی، کسی کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل ایک معیار، ایک کرائٹیریا، ایک کسوٹی قرآن نے ہمیں دے دی ہے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کا گستاخ ہے، پھر وہ چاہے قادیانیت سے ہو، رافضیت سے ہو، وہابیت سے ہو، نجدیت سے ہو، محمودیت سے ہو، پرویزیت سے ہو، تکرامیت سے ہو، کسی بھی نئے عقیدے، کسی بھی نئے دین، کسی بھی نئے نظریے، کسی بھی نئے فلسفے سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی اللہ اس کے رسول کا گستاخ ہے، کوئی صاحب ایمان اسے اپنا دوست نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ ایمان والے کی دوستی کا معیار تو صرف ایمان ہوتا ہے۔ وہ صرف اس سے دوستی رکھے گا جو اللہ اس کے رسول کا ادب اور احترام کرے۔ اور دوستی نہ رکھنے کے معنی ہے چندہ بھی نہ لینا، دوستی نہ رکھنے کے معنی ہے تعلق بھی نہ رکھنا، دوستی نہ رکھنے کے معنی ہے ساتھ بھی نہ بیٹھنا، دوستی نہ رکھنے کے معنی ہے پسند بھی نہ کرنا، دوستی نہ رکھنے کے معنی ہے کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ جڑنا بھی نہیں، دوستی نہ رکھنے کی یہ معنی ہے۔ ہاں کہیں کوئی ملازمت کرتا ہے، آپ اپنا کام کرتے ہو، اپنا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں کوئی اور دنیاوی تعلق ہے، دنیا کو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رہتا ہے، آپ رہتے ہیں، لیکن محبت نہیں، دوستی نہیں، دین کا کوئی رشتہ، عبادات میں اس کی شمولیت ہم اپنے ساتھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بدعقیدہ کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں، بدعقیدہ کی کوئی عبادت نہیں ہے، بدعقیدہ کا کوئی دین نہیں ہے۔ آپ نے سن لیا قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، معذرت مت کرو، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ تو پتہ چلا کہ کلمہ پڑھ کے بھی لوگ کافر ہوتے ہیں، اس لیے کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اگر حضور کی گستاخی کی تو قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، معذرت مت کرو، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ قرآن نے ہمیں یہ معیار دیا، قرآن نے ہمیں یہ اصول بتایا، قرآن نے ہمیں یہ قانون بتایا، قرآن نے ہمیں یہ قاعدہ بتایا، اور اسی قاعدے کی ترویج و اشاعت، اسی قانون کو لاگو کیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا، ہمیں پڑھایا، ہمیں سمجھایا۔ اسی فکر کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ آپ کے سامنے میں یہ بزم فکر رضا کے کارکنان نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی ہے، اور اس سلسلے میں الحمدللہ ایک مدرسہ بھی
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مدرسہ انوار رضا ضیاء القرآن کے حوالے سے الحمدللہ اہتمام کیا گیا ہے اور اس میں سلسلہ تدریس الحمدللہ جاری و ساری کیا گیا ہے. میں آپ تمام احباب سے التماس کروں گا انجمن طلبہ اسلام کے جو ساتھی کے معاون مددگار بنے ہیں ان کے ساتھ بزم فکر رضا کے ساتھ اپنے ہر قسم کے تعلق کو یقینی بنائیں اور ہر طرح سے ان احباب کے ساتھ تعاون فرمائیے، اس لیے کہ آپ کا یہ تعاون صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ عقیدہ حق کی ترویج و اشاعت کے لیے ہے، دین کی آبیاری کے لیے ہے، مسلک حق کی ترویج و اشاعت کے لیے ہے، عقیدہ حق کی پاسبانی اور نگہبانی کے لیے. الحمدللہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں سرگرم عمل ہے، جماعت اہل سنت اس سلسلے میں سرگرم عمل ہے، انجمن طلبہ اسلام اس سلسلے میں سرگرم عمل ہے، لیکن الحمدللہ یہ انٹرنیشنل اور قومی سطح کی تنظیمات ہے. یہ ہمارے احباب نے ایک تنظیم یہاں کے احباب کو باہم جوڑنے کے لیے، وابستہ کرنے کے لیے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فکر و فلسفے کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کے مسلک کی ترویج و اشاعت میں عملی خدمات پر انجام دینے کے لیے یہ بزم فکر رضا کا انعقاد کیا ہے. میں آپ تمام احباب سے التماس کروں گا کہ ان کے ساتھ عملی تعاون فرمائیے اور اپنی معاونت کے ذریعے اس سلسلے کو شب و روز آگے بڑھانے کے سلسلے میں اپنی خدمات پر انجام دیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان احباب کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن جن احباب نے اس محفل کے انعقاد کے سلسلے میں دامے درمے سخن قدم میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتوں سے ہمکنار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعظیم و عشق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو ساری زندگی لے کر چلنے اور اسی مشن پر ثابت قدم رہ کر مرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں لیکن میں سوالات کے جوابات کے حوالے سے معذرت چاہوں گا، اس لیے کہ میں نماز جمعہ پڑھا کر فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گیا تھا اور 5 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد یہاں آ کر صرف نماز عشاء پڑھا کر بیٹھ گیا تھا. تو اب اس تقریر کے بعد مزید گفتگو کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں ان کے جوابات انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے. میں یقین رکھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات کے جوابات تو ان آیات و احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے از خود آ گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ان سوالات میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ وہابیہ کے عقائد پر مبنی عبارات کے حوالے سے ہے، تو میں وہابیہ کے عقائد پر مبنی عبارات کی کچھ تفصیلات کہ اس میں ان کی تمام کتابوں کے نام، ان کے صفحہ نمبر، جن کتب خانوں سے یہ کتابیں شائع ہوئی ہیں اور اب ہو رہی ہیں، ان کے تمام معالجات یہاں موجود ہیں. یہ میں اپنے شاہد بھائی کی خدمت میں پیش کر دوں گا. آپ احباب یہ ان سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ذمہ داری میری ہے کہ اس میں موجود کسی بھی حوالے کا نہ ملنا، کسی بھی حوالے کا غلط ہونا، یہ میری ذمہ داری ہے. 1 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے تک جو انعام چاہے وہ لے سکتا ہے کہ اس میں موجود جو حوالے لکھے ہوئے ہیں، جو ان کے عقائد لکھے ہوئے ہیں، جو ان کی کتابوں کے حوالے لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے کسی بھی ایک حوالے کو غلط ثابت نہیں کر سکتا کہ جو ان کے عقائد باطلہ پر مبنی ہے، جن میں حضور علیہ السلام کی طرح طرح کی گستاخیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہیں اور پھر اعلیٰ حضرت پر انہوں نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں. تو امام اہل سنت نے کوئی الزام نہیں لگایا. یہ تمام کتابیں وہ ہیں جو خود ان کے کتب خانوں کی چھپی ہوئی ہیں، ان کے علماء کی لکھی ہوئی ہیں. اب بھی یہ کتابیں چھپ رہی ہیں، بازاروں میں بک رہی ہیں. اگرچہ بعض میں عبارات کو آگے پیچھے کر لیا گیا ہے لیکن قدیم کتب الحمدللہ ہمارے پاس اور ہمارے علماء کے پاس موجود ہیں. ان کے تمام کے حوالے بعین ہی جو یہاں تحریر ہے وہ سب الحمدللہ علماء کے پاس موجود ہے. اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. وہاں بھی اللہ بڑی چال چلتے ہیں اور اپنے ان عقائد باطلہ کو چھپانے کے لیے وہ ہمارے اکابرین پر الزامات لگاتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی عبارات پیش کی اور جھوٹا فتویٰ حاصل کر لیا. یہ ایسا بالکل نہیں ہے. ان عبارات کو پیش کر کے امام اہل سنت نے علماء حرمین سے جو فتاوی حاصل کیے، فتاوی حسام الحرمین عربی زبان میں
300 سے زیادہ صفحات پر مبنی ایک نہایت علمی ذخیرہ ہے، جو کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جس میں 500 سے زیادہ علماء حرمین نے ان کے کفریہ عقائد کے کفر ہونے کا فتویٰ جاری فرمایا ہے، اور اسی بنیاد پر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عبارت کی تقریر فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ یہ تمام گستاخان رسول کافر ہیں، بلکہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی انہی کی طرح کافر ہے۔ لہذا چاہیے کہ ان کی بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علماء اہل سنت کی صحبت کو اختیار کریں، اپنے مشائخ کی صحبت کو اختیار کریں، وابستہ رہ کر ہر بدعقیدہ اور بے دین سے اپنے تعلق کو توڑیں، کہ یہی ہمارے ایمان کا تقاضا اور یہی ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام اور ایمان پر استقامت اور آقا علیہ السلام کی سچی محبت پر جینا اور سرکار کے کلمے پر مرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے ملے ہوتے ہیں